اور سنا ناظرین، آپ کو میں عید کی خوشیاں مبارک ہو پورے پاکستان کو۔ عید ایک خوشی ہے، اور یہ جو مہینہ تھا بابرکت مہینہ، یہ ایک بلیسنگ تھی۔ آپ ہمیشہ خوشیوں کو خوشیوں کی طرح منایا کریں اور اکیلے نہیں منایا کریں، اس خوشیوں میں، ان مسکراہٹوں میں لوگوں کو بھی شامل کریں، کیونکہ خوشی ہمیشہ سیلیبریٹ کی جاتی ہے، سیلیبریٹ میں ہمیشہ لوگ ہی آتے ہیں۔ آج کے معاشرے کے اندر آپ اگر کوئی بندہ کا شخصیت کوئی آپ سے ملتے ہیں کہ میرے حالات بہتر نہیں ہیں، تو آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ حالات واقعی برے، آپ ان کو کہیں کہ یہ بابرکت مہینہ ہے اور اس میں خوش رہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگ مشورہ دیتے ہیں، ساتھ نہیں دیتے، مشورہ بھی دیں، ساتھ بھی دیں لوگوں کا۔ اور پہلے پیسہ کم ہوتا تھا، دل بڑے ہوتے تھے، آج دل چھوٹے ہیں، پیسہ بہت ہے، کہ دل کا بندہ سخی ہونا چاہیے۔ مسکراہٹ بھی ایک جو ہے نا، کسی کو خوشی دینا، یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ ہم اپنی ذات تک جیتے ہیں۔ پہلے لوگ خوبصورت دل تلاش کرتے تھے، آج لوگ خوبصورت چہرے تلاش کرتے ہیں، خوبصورت دل تلاش نہیں کرتے۔ ہم اپنی ذات تک محدود ہو گئے ہیں۔ اپنی ذات تک محدود ہونا یہ خوشی نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں یہ ایک پلیئر ہے، ہیپینس نہیں ہے۔ ہیپینس تو ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں اطمینان اور سکون کے ساتھ رہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں آخری نبی کا امتی ہوں، اور اگر مجھے دوبارہ زندگی بھی ملے تو میں ان کا امتی رہوں اور امتی اٹھوں، اور جب بھی دن قیامت ہو تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں بڑا فخر ہے اپنے اوپر۔ ہم خوشیوں کو، دوسری خوشیوں کو بھی دوبالا کریں۔ میرے ساتھ آج جو شخصیت ہیں، میری زندگی میں پہلی جب ان سے ملاقات ہو رہی تھی تو، اور میں پہلی دفعہ کسی جیل کو وزٹ کیا، میری پہلی زندگی میں کسی جیل کو وزٹ کیا۔ جیسے میں نے ان کو فون کیا، انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا، انہوں نے بیک کال کی۔ جب بیک کال کی تو میں نے کہا کہ ایسے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جب آپ کو دوبارہ کوئی کال کریں، کیونکہ میری 20 سالہ جرنلزم، اینکرز، میں نے نواز شریف صاحب سے لے کر ہر وزیر اعظم، پریزیڈنٹ کا انٹرویو کیا، بہت سی کم لوگوں میں نے کوالٹیز دیکھی ہے جو مجھے متاثر کریں، بہت سے کم لوگ۔ ایسی شخصیت، پیار کرنے والے، اور آفس میں ایک منٹ بھی کھڑا نہیں کرتے، خود آ جاتے ہیں، باہر چھوڑنا، اور وہاں کے لوگوں کو مینیج کرنا، اور ان کی گھر نے بھی بڑی قربانی دی ہے۔ دل کے بھی اچھے ہیں، باتوں کے بھی اچھے ہیں، اور اوبلائج کرتے ہیں۔ ڈی آئی جی پرزنز کراچی ہیں محترم جناب محمد حسن ستو صاحب میرے ساتھ ہیں۔ سر، عید مبارک، آپ کی بڑی مہربانی آپ ہمارے پاس آئے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کو عید مبارک، پاکستانی بھائیوں کو عید مبارک، مسلمان بھائیوں کو عید مبارک، سندھی بھائیوں کو عید مبارک۔ اور میرے ساتھ دوسری شخصیت جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو ہیں، کیونکہ ہماری خواتین جب آتی ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بیلنس ہو، اور ہمیشہ خوش رہتی ہیں، کوشش کرتی ہیں، اسٹرگل کرتی ہیں۔ اللہ ہر کسی کو کامیاب کرے جو اسٹرگل کرتا ہے۔ اور اس کا نام عظمیٰ کامران صاحبہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ عید مبارک، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو۔ مبارک، عید مبارک۔ دوسری شخصیت، جس طرح کوئی سنار ہوتا ہے نا، اس طرح اپنے باتوں کو تولتی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک بڑا پرانا تعلق، فیملی جیسا، گھر جیسا، اور ہمیشہ جب بھی ان کو میں کال کرتا ہوں کہ ایک اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ بڑی اسٹرگل انہوں نے کی ہے سیاسی جدوجہد میں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں وہی آگے آتے ہیں جو سازش کرتے ہیں، جو شارٹ کٹ کرتے ہیں، جو نااہل ہوتے ہیں وہ آگے آتے ہیں، جو اہل ہوتے ہیں وہ اس سازشوں میں ان کے خلاف ہو کر ان کو پیچھے کیا جاتا ہے۔ پارٹی کے لیے بہت سی اس کی خدمات ہیں، اور ہمیشہ میں نے ان کا دل، اپنی قیادت، اپنی پارٹی کے ساتھ۔ سردار ام کلثوم صاحبہ میرے ساتھ ہیں۔ عید مبارک، آپ کی بڑی مہربانی آپ آئی میرے پاس۔ خیر مبارک، آپ سب کو بھی عید مبارک، بہت شکریہ۔ ڈی آئی صاحب، ایک بچپن کی عید، اب اتنے بڑے منصب پہ، فرق تو ہے بہت ہی، کیا کہیں گے؟ بہت زیادہ۔ ابھی دن میں سوچ رہا تھا کہ 2 مہینے پہلے عید کی تیاریاں کرتے تھے، ایک سوٹ ملتا تھا، اس کی خوشی ہوتی تھی، اور آج تو 15-20 سال ہو گئے ہیں، تو جو پرانا ٹانگا ہوا ہے اس میں الماری میں ہے وہی پہن لیتے ہیں۔
تو عید بچوں کی ہوتی ہے، حقیقت یہ ہے. اور جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں ذمہ داریاں ایسی پڑتی ہیں کہ آپ کو یہ خوشیاں ان میں ٹیسٹ ہی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کیونکہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں آپ اکیلے نہیں ہوتے. اور میں یہی کہتا ہوں آپ کے اوپر سب سے زیادہ سب سے پہلے فیملی کا حق بنتا ہے، پھر پڑوسیوں کا حق بنتا ہے، پھر اپنے ملک کا، پھر دنیا کا بھی. ایسے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے لیے کام کرتے ہیں. ہر کسی کا سرکل ہے، ہر کسی کو اللہ نے بنایا ایسا کہ ایسے شخصیتیں ہیں جو دنیا کے لیے کام کرتی ہیں. تو آپ کے اوپر صرف آپ کا حق نہیں ہے اور لوگوں کا بھی حق ہے. لائف از اے گیونگ ناٹ گیٹنگ. زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دیں کچھ نہ کچھ لائف میں، لیکن ایسے بہت سے کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ چیز کرتے ہیں. سیاست، گھر، یہ سب چیزیں خواتین ایک ملٹی ٹاسکنگ جاب کرتی ہیں، اس میں کوئی انکار. میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں. کیا کہیں گے اس عید میں؟ اور یہ بھی ایک کمپلین ہوتی ہے کہ خواتین خریداری بہت کرتی ہیں، وہ مہنگائی کو بھی نہیں دیکھتی، غربت کو بھی نہیں دیکھتی. کیا واقعی یہ صحیح ہے؟ نہیں امتیاز بھائی، میرے گھر میں مجھ سے یہ کمپلین ہوتی ہے کہ اپنے لیے زیادہ چیزیں لیا کرو، کیونکہ صحیح کہا سر نے. حقیقت ہے بچوں کی عید ہوتی ہے، جب جیسے جیسے ہم جاتے ہیں آگے، ہماری عمر گزرتی ہے، وقت گزرتا ہے، ہماری خواہشات وہ چیزیں بہت جو ہے نا مختصر ہو جاتی ہیں. اور ذمہ داری، کیونکہ بچوں کی ذمہ داری سب سے پہلے ہوتی ہے، پھر اپنے رشتہ داروں کی، ماں باپ کی، بہن بھائی کی، بہت سے رشتے ہم سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو سب کی ذمہ داری میں ہم لوگ کہیں نہ کہیں جو ہے نا خود گم ہو جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. اور بینگ اے پولیٹیشین میں کہوں کہ وقت کہاں ملتا ہے ہمیں. عمر صاحبہ، یہ مہینہ جو ہے بلیسنگ کا مہینہ ہے، سول پیوریفیکیشن، اور بڑی ہم تو خوش نصیب ہیں. یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، ہوا ہے، اور اس مہینے میں ہم نے عبادات کی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے دل اور کنٹریبیوشن، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پہلے لوگ اور آج کے لوگوں میں ایک بڑا فرق ہے؟ ہم ڈیجیٹل دور میں جس طرح آئے، خود بھی ڈیجیٹل بن گئے ہیں. وہ جو پڑوسیوں میں جاتے تھے، جو مٹھائی کا کلچر ہوتا تھا، آتی تھی یا گھر سے جاتی تھی، اور رشتہ داروں میں جاتے تھے، وہ کم ہو گیا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اللہ رب العزت نے ہمیں ہر چیز کو عمل کے ذریعے سکھانے کا کہا، اور تربیت ایسی انسان کی کہ اپنے عمل سے سکھایا، جو دوسروں کو بھی آپ سمجھاتے ہیں یا دین کی طرف لے کر آتے ہیں. تو ہمیں یہ جو 30 دن کے روزے ہم رکھتے ہیں، 29-30 دن ہم بھوک کو صبر کے ساتھ ہم گزارتے ہیں، پھر اللہ کی نعمتوں سے جب ہم افطار کرتے ہیں، تو وہ ایک جو ہمیں صبر اور شکر یہ مہینہ سکھاتا ہے. پھر آپ کو ایک تحفہ ملتا ہے عید کے طور پہ. تو رب تعالیٰ نے جو آپ کو یہ رحمتیں اور برکتیں دی ہیں، اس کو سمیٹنے کا جو رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے وہ عید کا دن ہمارا ایک جس طرح نتیجہ نکلتا ہے 29 دنوں کا، بالکل وہ سیلیبریشن ہوتی ہے. اور اب بھی ماشاءاللہ جو کلچر کو اپنے لے کے چل رہے ہیں، جو اپنی ان روایات کو لوگ لے کر چل رہے ہیں، ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس دنوں کی رحمتیں اور برکتیں، ان کی آپ پرسنالٹی دیکھ کر آپ کو محسوس ہوتی ہیں. آپ کسی کو کہیں گے واہ بھائی بڑا نورانی چہرہ نظر آ رہا ہے، بڑے 30 روزے رکھے ہیں آپ نے ماشاءاللہ. تو وہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، کوئی فراڈ دھوکہ دہی سے آپ بچتے ہیں. پھر یہی چیز ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہے. ہم جتنے اسٹرانگ ہوں گے، ہم جتنے اچھے استاد ہوں گے، اچھے ٹیچر بنیں گے، تبھی ہم اپنے بچوں کو اپنی روایات منتقل کر سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو، بے شک کوئی شک والی بات نہیں ہے، یہ وقت بہت چیلنجنگ ہے، یہاں مقابلے بازی کی فضا ہے، کیونکہ آپ کی جو زندگی اصل میں ہے وہ کیمرہ کچھ اور دکھاتا ہے. ہم دیکھیں، میں مارکیٹ میں ایک تو بات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم وہ تربیت سے ہٹ گئے ہیں. جی ہاں. اب میں مارکیٹ میں گیا، کچھ چیزیں لینی تھی. اب ایک تو خواتین کے خرچے آپ کو پتہ ہے، آج کل تو 50,000 روپے کے تو بال ہو گئے ہیں. یہ اسٹریٹننگ ہے، یہ کلر ہے. عام جو ایک مزدور آدمی، اس کی تو سیلری بھی اتنی نہیں ہے. ایک چیز. دوسرا میچنگ. جی. اب میں کافی برانڈ دیکھنے گیا، وہاں میں نے خواتین ایسے لے رہی تھی سوٹ، میں نے کہا کہ مفت میں بک رہا ہے کوئی. جی ہاں. میانہ روی آپ کو پتہ ہے، سادگی ایک وہ آپ کو پتہ ہے. اور دوسرا، بچہ میاں کے ہاتھ میں تھا اور بچے کے ہاتھ میں ایک آئی فون تھا، وہ کارٹون دیکھ رہا تھا. یہ چیزیں جو آپ کو پتہ ہے، ہم قول و فعل میں تضاد تو ہے. دیکھیے، میں یہ ضرور کہوں گی کہ تصویر کائنات میں جو رنگ ہے
وہ بلا شبہ ان خواتین کے ہی رنگوں سے ہیں, بچوں کے رنگوں سے, خواتین کے رنگوں سے ہیں. اور جو ایک مسلمان مومن مرد کو سیدھا بھی اس کی بیگم ہی لے کے چل رہی ہوتی ہے, ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیتی. اسی لیے وہ رنگوں کا امتزاج, وہ تیاری, وہ ساری جتنی بھی چیزیں. اب تو دیکھیں کیمرہ ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فیس بک کے لیے ہے یا ٹک ٹاک کے لیے یا فردر جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے لیے فوٹوز ہیں. صاحب پہلے نیکی کرتے تھے, لوگ کہتے تھے کہ دریا میں ڈال, اب نیکی کرتے ہیں فیس بک پہ رکھتے ہیں. تو بندہ صاحب کہاں جائے بندہ؟ ایک چیز, اب پہلے کوئی بھی پوچھتا تھا بھائی کیسے ہیں, کہتے تھے شکر ہے, اب کہتے ہیں شوگر ہے. مطلب آج دیکھیں نا اپنے دور کے اپنے تقاضے ہیں. پہلے لوگ کنٹریبیوٹ کرتے تھے تو لوگ کسی کو بتاتے نہیں تھے, آج لوگ اس کو ڈراماٹائزیشن. میر صاحب شکر ہے, شوگر کی بات یہ ہے کہ شکر ہے اور شوگر ہے. دیکھیں پہلے امتوں میں 1100 سال ایک ایج ہوتی تھی, وہ تو ایک کوئی فزیکلی ایک اسٹرانگ ہوتے تھے نا. آج ہم 60-70 سال پہ پہنچ گئے ہیں. اللہ کرے کو پچھلے والے بھی اتنے ہی رہے ہیں, کوئی 30 سال پہ نہ جائے, کوئی 1000 سال کے بعد ایسی ایج نہ ہو. لیکن یہ بس وقت کے ساتھ ہے کہ وہ چیز ہے. سر جو بھی خواہشوں کا غلام ہوتا ہے یا تمناؤں کا غلام ہوتا ہے وہ کبھی سکون میں نہیں ہوتا. لگژری چیزیں خوشی نہیں ہے سر, پلیئر ہے. لوگ سمجھتے نہیں اس چیز. سر خواہش بھی پیچھے رہ گئی ہے, اب ضرورت ہو گئی ہے اس چیزوں کی. اب آپ کہاں کہیں گے کہ آپ کے پاس پیسہ بھی ہے اور آپ فریج گھر میں نہ رکھیں, ٹی وی نہ رکھیں. یہ دیکھیں ضروری ہو گئی یہ چیزیں. موبائل فون آپ دیکھیں نا, موبائل فون سے چلو غلط چیز بھی ہے لیکن آپ جڑے ہوئے ہیں, دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ موبائل فون یا کوئی بھی فون آپ چھوڑ دیں, کہاں کھڑے ہیں آپ. تو یہ وقت کی ضرورت ہے میر صاحب. عثمان صاحبہ خواتین چلو ٹھیک ہے, آپ کو تو اتنا ٹائم تیار ہوتے ہوئے لگتا ہوگا, گھر کا کبھی کھانا بھی پکاتی ہیں یا یہ کام بھول گئے ہو آپ لوگ؟ ہاں نہیں امتیاز بھائی, میں کھانا بناتی ہوں اور ہسبینڈ سنی ہے تو یقین کریں آپ اس دن بھی ذکر کر رہے تھے, پوچھ لیں. بے بنانی سیکھی ہے میں نے خاص طور پہ. میں نے کہا میرے ہسبینڈ بیچاری نظروں سے, ہاں کبھی کبھی بناتی ہوں, ٹائم ہی نہیں ملتا اتنا, مصروفیات ہیں اتنی, مگر میں کھانا بناتی ہوں. مگر امتیاز بھائی یہ ہوتا ہے کہ گھر کی 2 روٹی خانسامہ ہے, مگر 2 روٹی میں نے اگر 2 بجے بھی گھر میں گھسنا ہے تو میں نے ہی بنا کے دینی ہے. سحری سب کے لیے خانسامہ بنائے گا مگر ہسبینڈ کے لیے میں نے ہی سحری بنانی ہے. وہ مجھے لگتا ہے میرا فرض بھی ہے کیونکہ وہ ہماری زندگی میں سکون کا خیال رکھتے ہیں, تو ہم 2 روٹی تو بنا کے کم سے کم یہ سب. کبھی اب ٹائم ملتا ہوگا کہ آپ فرمائش کریں کہ بھائی یہ گھر میں پکنا چاہیے, یا اب نہیں؟ جس طرح آپ ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا آپ کو کالز آ رہی تھی کہ اتنے قیدی رہا کرنے, عید آ رہی کی وجہ سے آپ نے کروائے. اور دوسری بات اب بھی ٹائم ملتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ جاؤں, آؤٹنگ کروں, شاپنگ کروں, یہ چیزیں؟ امتیاز بھائی اصل میں یہ کہ ہماری نیچر آف جاب اتنی ٹف ہے کہ ہمیں گھر والوں کو ٹائم, اگر گھر والوں کو بھی ٹائم نہ دیں نا پھر تو ہم پاگل ہو جائیں گے. تو جو جاب کا ٹائمنگ ہے آپ جاب کو دے دیں, گھر والوں کی ٹائمنگ. دیکھیں میں تو کہتا ہوں نا کہ یہ عشق ہے نا, ایک آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہیں, آپ کی بیگم ہے, ان کے ساتھ آپ وہی جو جاب پہ روٹ ہیں یا کرنا پڑتا ہے وہ بھی گھر میں ہوں گے تو کام نہیں چلے. دوسری بات ساری سے کہ آپ نے اسٹارٹ ہی عورتوں سے اس سے کیا. عورت ایک اہم کردار ہے گھر کا. عورت اتنی عظیم ایک ہستی ہیں. میں نے کسی ٹی وی شو میں آج سے 10 سال تو کسی نے کہا عورت ایک ایسی چیز ہے, چیز تو اس نے ٹوکا کہ چیز نہیں, ہستی ہے. تو عورت سچی بات یہ ہے کہ آپ کی بیگم ہے, پھر بھی اس کے سوا گھر نہیں چلتا. آپ کا سکون کا باعث ہی عورت ہے. آپ کی والدہ, آپ کی بہن ہے, آپ کی جب بیٹیاں آتی ہیں تو وہ سب رشتے ہی مطلب آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو عورت کے سوا تو گھر بھی نہیں چلتا اور یہ کائنات ہی نہیں. کائنات. جس طرح عمر صاحب ابھی کہا کہ یہ رنگ جو ہے وہ ہے ایک عظیم ہستی ہے, اور آپ کو اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین کا جو ایک کردار ہے, ایک قربانی ہے. جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ ملٹی ٹاسکنگ جاب کرنا آپ کو پتہ ہے پوری. عمر صاحب مطلب مینیج کس طرح چیزیں ہوتی ہیں؟ مشکل بہت ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز سفر ضرور کرتی ہے, یا گھر یا پالیٹکس. اتنا ٹائم, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پالیٹکس جو ہے نا 24 آورز جاب ہے, یہ کوئی ایسی جاب نہیں ہے کہ 4 گھنٹے کریں آپ گھر چلے جائیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہمیں سکھایا گیا میانہ روی, کسی بھی چیز کو ایکسٹریم لیول پہ لے کے جانا وہ ویسے ہی ہمیں منع کیا گیا ہے. ہمیں سکھایا گیا ہے کہ آپ میانہ روی اختیار کریں. جب آپ توازن
बरकरार रखते हैं चीज़ों के अंदर तो वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती। यहाँ मसला ये है कि एक मुकाबले की जो फ़िज़ा बन गई है, या लोगों को ये लगता है जैसे हमें देखती हैं, अब जैसे आम ख़वातीन हमें टेलीविज़न की स्क्रीन पे देख रही होंगी, वो ये समझती होंगी ये बस पॉलर जाती होंगी, शोज़ में जाती होंगी या मीटिंग करती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आम ख़वातीन की तरह है। हमें भी अपने शौहर का ख़याल करना होता है, उसके कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, उसके खाने पीने का, फिर बच्चों का ख़याल करना होता है, स्कूल जाना है, फिर रिश्तेदार हैं, ससुराली हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, सबका ख़याल करना पड़ता है। इसमें अगर एक चीज़ करूँ, अगर मेरी हैसियत है कि मैं 2 या 3 सूट ले सकता हूँ ना जी, अगर मैं 1 सूट या 2 सूट लूँ, एक मैं उस गरीब को दूँ कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बड़ी ईद नहीं होगी दिल की। जी किसी की खुशी किसी के घर में, किसी के बच्चों की, ऐसा ही है। क्योंकि आपको पता है हम ड्रामेबाजी शो ऑफ करने से हमारे मुआशरे के अंदर वो जहनी मरीज होते हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं ब्रेक के बाद आता हूँ, ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। जिस तरह ईद में आपको पता है चिट होती है, ईद में खुशियां सेलिब्रेट करते हैं, सबको याद करते हैं, डिस्कशन भी होती रहती है, खाने पकवान ये वो चीज़ें घर में होती रहती हैं। कुछ कंट्रीब्यूट भी किया करें और सब कुछ यहीं रह जाएगा, कोई चीज़ नहीं जाएगी। क्या कहेंगी उमेश साहब? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ये त्यौहार एक बहाना होते हैं कि फैमिली के तमाम मेंबर्स आ जाते हैं। कोई बाहर रहता है वो आ जाता है, कोई अगर पंजाब में काम कर रहा है वो कराची आ जाएगा, कराची वाले पंजाब चले जाएंगे। तो सारी जब फैमिली बैठती है तो उसको उसी तरीके से सेलिब्रेट भी करना चाहिए। जैसे आपने कुछ देर पहले जिक्र किया कि इतने सूट ले लेना भी अक्लमंदी नहीं है। बिल्कुल, ये देखें, ये तरबियत है कि आप जब अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि जहाँ पे एहसास कमतरी का शिकार ना करें, आप उनको बताएं कि इंसानियत क्या है। जिस तरह ये आप रोज़े रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सिखाया कि सब्र करना है। पानी सामने मौजूद है लेकिन पीना नहीं है, खाना नेमतें मौजूद हैं लेकिन खानी नहीं है। तो ये तरबियत है, वो सिर्फ़ एक रूटीन में नहीं आप काम कीजिए। पेरेंट्स को चाहिए कि वो तरबियत अपने बच्चों को सिखाएं और वो कल्चर उनके अंदर डेवलप करें कि आप एहसास किस तरीके से करें। मैं आपको अपने वालिद की एक बात बताऊं कि हमारे नेबरहुड में जो बच्ची रहती थी तो हमारे वालिद साहब हमें गोल्ड के जो टॉप्स थे ये पहनने नहीं देते थे। अब्बा ये कहते थे कि जब तक कि वो बच्ची नहीं पहन लेती आपने नहीं पहनना। वो इसलिए नहीं पहनना कि कल को वो अपनी माँ को तंग करेगी, अपने वालिद को तंग करेगी कि उसके बाबा ने ला के दिया। फिर वालिद साहब हमेशा उस बच्ची के लिए भी चीज़ लेके आते थे। हमारा ड्रेस भी आता था तो उसका भी आया करता था। तो आज तक उनके साथ बॉन्डिंग है। वो किसी दूसरे इलाके में चले गए लेकिन आज भी गम और खुशी के अंदर वो बाकी रिश्तेदार बाद में आते हैं लेकिन वो बच्चियाँ पहले मौजूद होती हैं। तो वो जो एक बॉन्डिंग है, अनसीन किस्म का एक रिश्ता आपने क्रिएट कर दिया। तो ये वालिद साहब की तरबियत, वालिदैन की तरबियत कि उन्होंने सिखाया कि आपने अपने नेबरहुड का कैसे ख्याल करना है। हमें सख्ती से मना था कि कोई ऐसी चीज़ नहीं आपने करनी जो बराबर वाले नहीं कर सकते। तो अब आप देखें कि ये चीज़ नहीं है। अब वालिदैन क्या करते हैं, हाँ तुमने वो टैग भी दिखाना है, तुमने वो प्राइस टैग भी दिखाना है और तुमने ये बताना है कि ये जी सेल्फी ली है और वो तुमने लगाकर उनको एहसास कमतरी का शिकार भी करना है और एक मुकाबले की फ़िज़ा है जिससे एक जो आपने कहा कि ज़हनी तौर पे जो लोग मफलूज होते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। तो हमें इन त्यौहारों पे बैठ के सोचना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी ये है कि घर वाले सब आपस में बैठें और डिस्कस करें। हमने चीज़ों को डिस्कस करना छोड़ दिया। वो आप ये कह रहे हैं कि जी जो फेसबुक के ऊपर डिस्कशन चल रही है वो रियल लाइफ में नहीं है, वो दर्स बाहर दिया जा रहा है, घर में नहीं है। तो ज़रूरत ये कि जितने मुफ्ती बने हुए वो अपने घर में पहले बताएं, जितने हकीम हैं, डॉक्टर्स हैं, वो पहले अपने घर में रेमेडीज़ करें और फिर उसके बाद मज़ा आता है कि वो आप सीना दर सीना चीज़ें जाती भी हैं और अच्छी भी लगती हैं। सब एक कल्चर है हमारा अपना, अब तो वो बहुत ही कम हो गया है बदकिस्मती के साथ। हमारी रसूमात हैं, आपको पता है पहले या दूसरे दिन या हमारे कोई घर आता था या हम किसी के घर जाते थे रिश्तेदारों में, कम हो गया है। लाइफ इतनी स्पीड हो गई है, आपको पता है। एक कल्चर मिठाई का आना और मिठाई लेके जाते थे लोग, ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त एक कल्चर था, आपको पता है। आज ये कम होता जा रहा है, क्या आप एग्री करेंगे इससे? जी बिल्कुल कम हुआ है लेकिन ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ है।
کہ بالکل کوئی ختم ہو گئی یہ چیز، آ رہی ہیں مٹھائیاں بھی آ رہی ہیں، اور آپ ڈی آئی جی ہیں نا اس لیے آ رہی ہیں. نہیں آ بھی رہی ہیں، جا بھی رہی ہیں میڈم. جی 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 اور بالکل. رشتے آپ دیکھیں نا، اب افطاری تھی، ہاں کوئی ایک فیملی کہیں آپ نے دیکھی کہ ایک فیملی بیٹھی ہو، سب کے مہمان آتے تھے، سب کے گھروں میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پورا مہینہ افطاریوں کا تھا، تو رشتہ داروں کو ہی بلا رہے تھے، اور کہاں سے آ رہے تھے. تو ختم نہیں ہوا ہے لیکن کم ہو گیا ہے. یہ صاحب آپ نے اتنے لوگوں کو ہمیشہ ڈیلی دیکھتے ہیں، ہمارا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے جتنا آپ، ہر دکھی آپ کے پاس آتی ہے فیملی، ہر دکھی فیملی آتی ہے، کیونکہ جو جیل میں ہوگا وہ دکھی ہوگا، بے شک اور ہر اتنی کسی تکلیف آپ نے لوگوں کو دیکھی. ایک قیدی کے ساتھ ایک اسٹوری ہے، اور ایک قیدی کے ساتھ جو ہے ایک پہاڑ جتنے جو مسائل ہیں وہ گھر چھوڑ کے آئے. میں عموماً اپنے قیدیوں کو یہی ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں، پڑھاتا رہتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں کہ آپ کے پیارے گھر میں بیٹھے ہوئے، آپ کی 70 سالہ ماں گھر میں بیٹھی ہوئی ضعیف، آپ کی دودھ پیتی ہوئی بچی گھر میں چھوڑ کے آؤ، آپ نوجوان بیوی گھر میں چھوڑ کر آؤ، بہنیں چھوڑ کر آؤ گھر میں، آپ ان کا خیال رکھو. میں نے تو الحمدللہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 2017 میں مجھے یہاں کا سپرنٹینڈنٹ جیل کا چارج ملا تھا، کراچی سینٹرل جیل کا، تو وہ قیدیوں کو میں اس طرف لے کے آیا کہ آپ جیل میں بیٹھے ہو تو آپ جیل سے پیسے کماؤ اور ان کی کفالت کرو گھر والوں کی، اور الحمدللہ کریں، کروڑوں روپیہ سالانہ قیدی جیل میں پیسے کما کے اپنے فیملیز کی سپورٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ یہ ویٹروں کو پوچھیں جہاں آپ شادیوں میں جا رہی ہیں، آپ کہیں ان کی یہ 15-20 ہزار تنخواہ بیچاروں کی، تو وہ جیل میں چلو جائز ناجائز آ گیا بندہ، چلو کسی سے غلطی ہو گئی، کسی نے کرائم کر دیا تو اس کی فیملی سفر کرتی ہے. تو اب تو گورنمنٹ آف سندھ نے بہت بڑا اسٹیپ لیا ہے کہ جو قیدی ہیں جو سزا یافتہ ان کے بچوں کو مفت میں تعلیم دیں گے. پرائیویٹ اسکولز میں، پرائیویٹ اسکولز میں ان کو مفت میں، اچھا اسکول وہ قیدی خود چوائس کرے گا، بھلی سٹی اسکول ہو، بیکن ہو، جو بھی ہو، ان کو گورنمنٹ اپنے خرچے پہ ان کو وہ پڑھا رہا ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو نرسری ہے کرائم کی وہ ختم ہوگی. کرمنل کا بیٹا کرمنل نہیں بنے گا. آج بھی میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ کہ کشمور اور کندکوٹ میں بچے 18-19 سال کے بندوق اٹھائے ہوئے ہیں. اگر وہ پڑھ لکھ جاتے نا، اپنے باپ کو بھی منع کرتے کہ بابا یہ بندوق جو اچھی چیز نہیں ہے. تو وہی قیدی کی میں نے مثال دی کہ میرے پاس ایک قیدی ہے جس کو بالکل اس کے کہ 80,000 رینسم لی تھی کسی کے اغوا میں، اور اس کو 25 سال سزا لگی ہے. اور اس کی جو پینٹنگ ہے ابھی جیل میں ہی سیکھا ہے، وہ 3 لاکھ کی اس کی پینٹنگ بک رہی ہے، اور اپنی والدہ کو اس نے عمرہ کروایا 10 لاکھ روپیہ دے کے جیل میں قیدی نے. تو الحمدللہ ہمیں سکون ملتا ہے. اور دوست یار جو ہمیں ملتے ہیں، ابھی رمضان تھا، کراچی کو تو آپ کو پتہ ہے دعا ہے کہ وہ مخیر حضرات جیلوں پہ آتے ہیں، چیئرٹی زیادہ ہے کراچی میں، آپ گلیوں میں دیکھیں، روڈ پہ دیکھیں، یہ دعا ہے کراچی کو، اور اچھی بات ہے. تو ہمارے پاس یہ لائن لگی ہوتی ہے کہ کوئی جرمانہ ہو قیدیوں کا ہم ان کو آزاد کروا دیں. تو جرمانے کی اس کنڈیشن میں جو آئے گا تو آزاد ہوگا. تو ان کو کہتا ہوں ابھی عید ہے، آپ ایسا کرو، ریلیز تو جو ہوگا سو ہوگا، نہیں ہو رہے تو ان کے لیے کپڑے لے کے آؤ، ان کے لیے چیزیں لے کے آؤ تاکہ ان کی عید بھی اچھی گزرے. اور یہی ہمارا کام. ڈی آئی صاحب، جس طرح آپ نے کہا، ہم اسٹڈی کرتے تھے، اس میں ایک چیز میں کہوں، اب جیل کو اصلاح گھر ہونا چاہیے. الحمدللہ ہوا، اس طرف ہم جا رہے ہیں. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ ایک اصلاح گھر بن رہا ہے کہ اس کی فیملی وہ خود باہر نکلے تو ایک عام شہری، کیونکہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کرائم سے نفرت کریں، کرنے والے سے نفرت کروانا. جی بالکل نہیں کریں. جی بالکل. اور ہمارا کام بھی ہے ہمارے اسپیشلی پرزن کا کہ جو بندہ جیل میں آتا ہے اس کو صحیح ایک انسان بنا کے معاشرے میں واپس کریں. اور اس جس معاشرے میں وہ جائے گا اس معاشرے کا حصہ میں بھی ہوں. میں سمجھو اپنے لیے کر رہا ہوں، ایک کرمنل کو صحیح راستے پہ لاؤں، سمجھو میں اپنے لیے اچھا کر رہا ہوں. گلی بازار میں تو مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی گھومنا ہے، اور ایک فرض بھی ہے. ہم سوسائٹی کا فرض ہے ہمارے پر، ہمارا پاکستان کا فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم کوئی کچھ چیز جس پوزیشن میں ہم ہیں، ہم ہاری ہیں، کھیت کر رہے ہیں، تو ادھر ایک نیک نیتی سے کام کریں گے تو ہمارے پاکستان کی جی ڈی پی اسٹرانگ ہوگی. آپ ملازمت کر رہے ہیں، ادھر آپ اچھا کام کریں گے تو آپ پاکستان کو مضبوط کر رہے ہیں. اور ہمیں ضرورت بھی یہ ہے کہ ہم پاکستان کو مضبوط کریں. تو الحمدللہ 2008 کے بعد
یہ بہتر سے بہتر جیلیں ہو رہی ہیں. اب تو ہماری سندھ کو یہ ایک ایڈوانٹیج یا وہ ہے کہ ہم نے رولز چینج کر دیے ہیں کہ باقی صوبوں نے نہیں کی، اب کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے پہلے سے کر دیا. سر ہمیشہ آپ کوئی کلچرل ایونٹ ہو، عید ہو، میوزیکل ہو، اب جیسے عید آپ نے کہا کہ آپ نے کوشش کی کہ لوگوں کو کپڑے ملیں، مٹھائیاں ملیں، خوشیاں منائیں لوگ، اس حوالے سے آپ بہت ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. جی الحمدللہ. میوزیکل شوز یہ وہ کرتے ہیں کہ وہاں انٹرٹین کیا جائے لوگوں کو. پرسوں ایک دوست نے کینیڈا سے کال کی مجھے، فرید ابڑو صاحب ہمارا یہ دوست ہیں، اس نے کال کی کہ بھائی میں قیدی چھڑوانا چاہتا ہوں. میں بولا قیدی تو آزاد ہو گئے، جو ہونا تھا اپنے سامان بھیجنا ہے. کل اس نے پوری ٹیم اپنے بھیجی، اپنے سامان بھیجا قیدیوں کے لیے. اچھی بات ہے، کیونکہ بہت سارے قیدی ہیں جن کے جو غریب ہیں، کرائم تو ہو جاتا ہے نا کسی سے، ان کے گھر والے اگر نہیں آتے تو وہ کیا کریں گے. تو ان کے لیے یہ الحمدللہ سندھ گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ کھانا بہت اچھا کر دیا. ہاں، کھانا بہت اچھا کر دیا، میڈیسن بہت اچھی کر دی. لیکن اس کے بعد بھی قیدی کے اخراجات اپنے ہوتے ہیں. کپڑے دھونا، کپڑے پہننا، شوز بندہ پہنتا ہے، ننگے پیر تو نہیں گھوم سکتا. ایسی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے الحمدللہ دوست یاروں سے یہ چیزیں لیتے رہتے ہیں. بلکہ امتیاز بھائی، میں آپ کے چینل کے توسط سے سر کی ایک اچھی چیز میں بتانا چاہوں گی. 2015 میں نے اپنے پولیٹیکل فلور سے سروے کیا تھا جیلز کا. اچھا، تب میں اور 2017-18 میں نے دیکھا منشیات کی شرح سیتو صاحب نے بالکل ختم کر دی. جب ہم نے دوبارہ سروے کیا تو بلیو کریں کہ ہم حیران تھے کہ اتنی زیادہ تعداد وہاں قیدیوں کی. اور آپ کو کہتے تھے نا اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، کراچی میں کہیں بھی نشہ نہیں ملے گا آپ کو، جیل میں ملے گا. وہاں تو کہتے تھے کہ وہاں سے باقاعدہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. مطلب کہ سر نے اتنا اچھا کام کیا تھا کہ وہاں سے منشیات بالکل ختم کر دی تھی. اور وہ واقعی میں ہم نے دیکھا، ہم نے خود بھی پرسنلی جا کے وہاں وزٹ کیا. بڑا مسئلہ تھا منشیات. وہاں آپ لوگ ہنر مند بنا رہے ہیں. میڈم ان کی مائیں بہنیں ملاقات پہ آتی ہیں نا، وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے ہمیں دعائیں کرتی ہے کہ ہمارے بچوں نے. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ بڑا اچھا آپ نے، جو میں آپ کے اپریشیٹ کروں گی، یہ کام کیا تھا. تو یہ سوسائٹی ہماری، یہ ملک ہمارا ہے. ہم جب یہ سمجھ کے کام کریں گے تو انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا سر کہ جرم سے نفرت کرو، مجرم سے جو مجرم سے نہیں، کیونکہ مجرم حالات بنا دیتے ہیں. آپ کی طرف کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے جو اس ساری گفتگو جس طرح ڈی آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں، عظمیٰ صاحبہ کہہ رہے ہیں، ہمیں کنٹریبیوٹ سوسائٹی کے اندر کرنا چاہیے. یہ کنٹریبیوشن آپ خوشی میں بھی کر سکتے ہیں، مالی طور بھی کر سکتے ہیں، اپنی زبان سے بھی کر سکتے ہیں. صدقہ جاریہ ہے یہ جو ہم کرتے ہیں. کیا کہیں گے؟ جی ہاں، بالکل بڑا اچھا کام ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ جیل اصلاح سینٹر ہے، ان کو قید کرنا مقصد نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کسی غلط طرف چلا گیا ہے، کوئی غلط عادت بن گئی ہے، کسی ماحول کی وجہ سے کوئی ایسے سرکمٹانسز تھے کہ وہ اس جرم کی طرف چلا گیا. دیکھیں، برا کوئی بھی نہیں کہلانا چاہتا. یہ کچھ ایک آدھ نکل کے آتے ہیں، 1000 میں سے ایک آدھ نکل کے آتے ہیں کہ جن کو ڈان بننے کا شوق ہوتا ہے. ہر کسی کو نہیں ہوتا. تو سب ہی چاہتے ہیں کہ وہ ایک معزز شہری بنے اور وہ سوسائٹی کے اندر ان کے والدین کا نام ہو، اس کا عزت سے نام لیا جائے. تو یہ انسان کو اللہ نے ان بلٹ دیا ہے کہ وہ اچھا نام کہلوانا چاہتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ جب اگر کوئی غلط ہو گیا یا کوئی بیماری کا شکار، کسی ذہنی النس کا شکار ہو گیا ہے، تو وہ جو لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جیسے محترم بھائی ہمارے ہیں، یہ جس طریقے سے اپنی بریک کا ٹائم، آپ کی جب بھی بات آتی ہے بریک کا ٹائم آ جاتا ہے. یہ اپوزیشن کی چال ہے. میں سمجھ رہی ہوں، میں سمجھ رہی ہوں. بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بے ناظرین. ہمارے معاشرے میں ایک اور بھی چیز ہے جو بہت ہی کم لوگ اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. کھانا پکانا، دھونا، گھر کا کام کرنا. یہ کہتے ہیں یہ خاتون کام کرے، عورت کام کرے، یہ جینڈر رول ہے. میں کہتا ہوں یہ اسکلز ہیں، مرد کو بھی آنی چاہیے. ہم جب امریکہ میں ہوتے ہیں یہ تینوں چاروں کام میں تو کر کے آیا ہوں. یہاں آ کر پاکستان میں آ کر لوگ کام نہیں کرتے، کرے گا نہیں میری بیگم کرے گی. تو اس کو بھی ہمیں جو ہے نا، یہ جو ایک ذہن ہے، مائنڈ سیٹ، اس کو بھی سدو صاحب سے آنے سے پہلے آپ بات ختم کریں تو پھر میں سدو صاحب کی طرف آ رہا ہوں. جی، میں آپ کی اسی بات کا جواب دوں یا جو اپوزیشن نے کہا تھا اس کا کرنا ہے؟
جی ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں رسول کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے پورا کا پورا نمونہ حیات ہے. انہوں نے خود کام کیے. دیکھیں وہ تو یہ دنیا بنائی, کائنات بنائی ان کے لیے گئی, لیکن انہوں نے اپنے جوتے بھی خود صاف کیے, اپنے کپڑوں کو پیوند وہ خود لگاتے تھے. ہاں باوجود اس کے کہ ان کی ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ان کے ازواج کی تعداد بھی تھی, لیکن انہوں نے یہ مثال اپنے کردار سے دی کہ ہر شخص نے اپنا کام خود کرنا ہے اور مل کے کرنا ہے. ہم نے توہین بنا دیا ہے ایکچولی کام کو مرد سے منسوب کر کے, اور یہ میں یہ کہتی ہوں جب آپ نے کسی کے کلچر کو تباہ کرنا ہو, آپ نے لوگوں کی ویلیو کو تباہ کرنا ہو, تو آپ دسترخوان سے شروع کرتے ہیں, پھر ان کی جو عادات و اطوار ہوتے ہیں آپ ان کو ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو دشمن کی چال ہے, جو دنیا کی اپوزیشن ہے اس کی چال ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے جورو کا غلام کا جو ایک لفظ ہے, جو ایک ٹیگ کسی نے ایجاد کر دیا, اور وہ اتنا ہی کوئی خطرناک اور اتنا ہی کوئی بھیانک ہے وہ کہ کوئی بھی مرد سننا نہیں چاہتا. اور یہ بڑی ہی بد اخلاقی ہے کہ آپ کسی ایک اچھے انسان کو آپ جورو کا غلام لفظ ہی عجیب سا ہے کہ ابھی دیکھیں نا آپ وہ جو قیدی اور غلام یہ آزاد کرانا یہ ہمیں سکھایا گیا, ہمارے دین نے ہمارے مذہب نے تربیت کی ہے. تو یہ جورو کا غلام اگر ہٹا دے نا تو پھر تو سارے مرد کام کرنے کے لیے تیار ہیں. راکسی, امبالا, یہ سارے گفٹ جو ہے نا مہمانوں کے ساتھ جائیں گے, اور یہ عثمانی صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو گفٹ نہیں ملے گا, باقی سب کو ملے گا. اڈیائی صاحب لوگ کم جانتے ہیں, اسکول سے پہلے والی بات میں نہیں پوچھ رہا, اب جب ایس ایس پی بنے, ڈی آئی جی بنے, کبھی گھر میں سالن پکایا, کوئی ایسی ڈش بنائی یا نہیں کہ گھر میں بھی آپ ڈی آئی جی ایس ایس پی ہے؟ نہیں, گھر میں سالن بنانا مجھے آتا نہیں ہے, باقی میں سارے کام کرتا ہوں. بچوں کے کمروں سے پلیٹ جا کے میں لے لیتا ہوں. اگر ناراضگی ہو جائے بھابھیوں, آپ میں تو مناتا کون ہے؟ وہ تو مجھے ہی منانا پڑتا ہے, ہر مرد کو منانا پڑتا ہے, چاہے قصور عورت کا بھی ہو. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ آج بھی مجھ سے کوئی مظلوم ہے. نہیں, مظلوم نہیں ہے, مان ہوتا ہے نا ایک عورت کو, ضرورت ہے, اس کی اہمیت ہے گھر میں. سچی بات یہ ہے, سب سے پہلے تو وہ اپنا, آج میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ایسی اسٹیشن وہ چھوڑ کے آتی ہے جب مڑ کے وہاں نہیں جاتی. اپنے ماں باپ کا جو گھر ہے وہ ایسی اسٹیشن ہے کہ وہ مڑ کے نہیں جاتی, وہ بیچاری سب کچھ. اور دوسری بات, شادی کے بعد 99.9% جس نے گھر نہیں کرنا تو نہیں کرنا, باقی تو جو دنیا چل رہی ہے تو گھر تو کر رہی ہیں نا, گھر والیاں ہیں نا, اس کی ساری دعائیں, ساری ہمدردیاں اپنے والد اور بھائیوں سے زیادہ شوہر کے ساتھ. تو اس کے آگے کیا بچا کامیابی کے لیے؟ اچھا میں نے سنا کہ میں بھی, مجھے یہاں نئی بات کرنی چاہیے, کوئی سوال نہ اٹھ جائیں, کہ ماں باپ سے زیادہ ہمدرد بیوی اس لیے ہوتی ہے کہ ماں باپ کو 4 بیٹے ہوتے ہیں, چاروں کے لیے ایک جیسی دعا کرتی ہے, والدہ ہو یا والد ہو, 4 بیٹے ہو, بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کسی کو نہیں ملاتی, اپنے بھائیوں کو تک نہیں ملاتی, اس کے لیے اتنی. اور شوہر کے لیے جب دعا کرتی ہے تو سمجھو اپنے لیے کرتی ہے. جو اپنے لیے دعا کا ایک اٹریکشن ہے نا, وہ ہے ہی کچھ اور. تو اس لیے عورت کو تھوڑی سی پھر وہ ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے کہ ناراض لیتے ہیں بس. اس لیے کہا نا کہ شریک حیات ہے. شریک حیات ہے. سر کیا میسیج دیں گے, آخری میسیج آپ کا کیا ہے اس عید کا, خوشیوں کا, پیار کا پیغام, محبت کا پیغام؟ میر صاحب میں تو یہ دیکھو, اتنا بابرکت مہینہ گزرا ہے, اس میں ہمیں جو سیکھنے کو ملا ہے ہم اسی کو آگے لے کے جائیں گے. تو محبت ہی ایک حل ہے مسئلے کا. پڑوسیوں سے محبت کرو. اپنے, میں تو ایز اے ڈی آئی جی پرزن ہوں تو کہوں گا کہ اپنے اولاد کو پڑھائیں, اچھے اخلاق کے ساتھ اچھی تربیت کریں. اور پڑھائی سے زیادہ تربیت کا, میں نے تو بہت پڑھے لکھے جیلوں میں لوگ دیکھے ہیں. تو اولاد کو پڑھائیں, پڑوسیوں کا خیال کریں, اپنے قوم اور ملک سے محبت کریں. یہ ایک حل ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ برابری کر سکتے ہیں. عظمیٰ صاحبہ کیا پیغام ہے آپ کا اس عید پہ, اور کیا کہیں گی؟ یہی کہوں گی کہ محبت بانٹیں اور روٹھے ہوئے رشتوں کو منائیں, کیونکہ چند دن کی زندگی ہے, پھر ہمیں خاک میں جانا ہے. تو تکبر کیسا اور مان کیسا. اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا ہے آسانی بانٹنے کے لیے, محبت بانٹنے کے لیے. اپنے اخلاق کو بلند کریں, کیونکہ جس کے اخلاق بالا ہیں وہ سچا مسلمان ہے. کیا کہیں گی عمر صاحبہ, آپ کا کیا پیغام ہے اپنے ہم وطن کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے؟ سب کو بہت بہت عید مبارک. اور اس عید پہ یہ عزم کیجئے کہ مثبت سوچ کے ساتھ
अपने से मनफी सोचों को, नेगेटिविटी को दूर करेंगे, उम्मीद के साथ हर दिन का आगाज़ करें, और जो आप जैसा सोचते हैं कायनात आपको वैसा जवाब देती है, वैसा रिज़ल्ट आपके लिए देती है। जो उम्मीद आप रब से लगाएंगे वैसी आपकी ज़िंदगी होगी। तो मुस्बित सोच के साथ चलें। मुश्किल वक्त है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कंपटीशन भी है, महंगाई भी है, चैलेंजेस भी हैं, डिजिटल मीडिया की भी तबाही है, लेकिन उसके बावजूद अपने कदमों को आपने मुस्बित तरफ रखना है, अपनी सोच को मुस्बित रखें। इंशाअल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा। वक्त की सबसे अच्छी बात यह है कि ये गुजर जाता है, तो आप अच्छे तरीके से गुजार लीजिए, क्योंकि गुजारना तो ज़रूरी है। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। अपनी अना को कुर्बान करें, अपनी माँ को कुर्बान करें, यानी कि जिस तरह भी आप होते हैं तो मैं जो होती है ना, वो बड़ी चीज़ होती है, उसको कुर्बान करें। हमारा मज़हब भी हमें ये कहता है कि आप ज़मीन पे भी चलें तो आप में आजिज़ी होनी चाहिए। आप ज़मीन पे ऐसे पाँव भी न मारें तो ये पता चले कोई अकड़ के घूम रहा है। मोहब्बत का पैगाम है, खूबसूरत दिल तलाश करें और लोगों को ट्रीट उसका किरदार देखकर करें, उनका पैसा, उनकी दौलत, उनका लाइफ स्टाइल देखकर न करें। और अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, और एक जैसा मयार होना चाहिए। अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ एक जैसा मयार रखें। और इसी तरह, और दूसरी बात है कि आप जितना हिस्स करेंगे, हमेशा दुआ बरकत की मांगा करें कि अल्लाह उम्र में भी बरकत, दौलत में भी बरकत, रिज़्क में भी बरकत, फ़हम फ़रासत में भी बरकत, ईमान में भी बरकत। इस तरह की दुआ होनी चाहिए। ये मुल्क हैं तो हम हैं, हमें इस मुल्क ने पहचान दी, हमने इस मुल्क को क्या दिया है, ये सब के लिए सवाल है। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह।